اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ تو اب جو بھی یہ جو ریکارڈنگ سنیں گے، میں ان کی بھی نیت کرتا ہوں، میرے شیخ کا حکم ہے، میں جو ہمارے شیخ پیر و مرشد حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کے سلسلے میں ان سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، ان کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ ان کلمات کو پڑھیں اور رابطے میں رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ روحانی فیض ملتا رہے گا۔ اعمال کریں، گناہوں سے بچیں اور اتباع سنت کا راستہ اختیار کریں، کثرت ذکر کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت فضل و کرم والا معاملہ ہوگا۔ اب بیعت کے کلمات کو ہم پڑھتے ہیں، بہت ادب محبت ذوق شوق سے ان کو پڑھیں، باوضو ہو کے بیٹھا کریں اس مجلس میں، باوضو ان کلمات کو پڑھا کریں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کے اتحیات کی صورت میں بیٹھ کے پڑھا کریں۔ بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوگا۔ جو جتنا اس دین کے راستے میں، روحانیت کے راستے میں ادب محبت سے چلے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا زیادہ فضل و کرم اس پر ہوگا۔ تو ابھی دو زانو ہو کے ادب محبت سے بیٹھ کر ان بیعت کے کلمات کو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے، عاجزی سے ان کلمات کو پڑھیں، بہت ذوق شوق کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں، اور خالی زبان سے نہیں پڑھنے، زبان سے اونچی آواز میں تو ہم نے پڑھنے ہیں ہی، لیکن ہم نے دل کی کیفیت کے ساتھ بھی پڑھنے کہ آج ان کلمات کو زبان بھی پڑھ رہی ہے، ہمارا دل پڑھ کے اللہ کو سنا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ جو آفس میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں اس موقع پر وہ بھی موبائل آن کر کے ساتھ ساتھ اپنی تیاری کریں اور ان چیزوں کو ساتھ سنا کریں اور پڑھا کریں۔ آج اس خطبہ پڑھے گا، آپ سنیں گے، جب میں آپ کو کہوں گا تو آپ پھر پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اب ان کلمات کو بہت ادب محبت آنکھیں بند کر کے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات سن رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم زبان سے بھی اور دل کی کیفیت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ رہے ہیں۔ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ۔ آج ہم خالی زبان سے یہ پاک کلمہ نہیں پڑھیں گے، آج زبان بھی یہ کلمہ طیبہ پڑھے گی، آج ہمارا دل کلمہ پڑھ کے اللہ کو سنائے گا، اور اللہ کے پاس ہم امانت رکھواتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، اللہ آج ہم اپنے اختیار سے آپ کو راضی کرنے کے لیے اور حقیقت میں دل و جان سے ایمان لانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ موت کے وقت بھی ہمیں یہ پوری حضوری ادب و احترام محبت ذوق شوق کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنا نصیب فرما دے۔ تو بہت
زبان سے پڑھے ہوئے اور بہت ادب محبت سے دل کی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ان کے اس کلمے کو پڑھ کے آج اللہ کو سنائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ. زبان سے بھی گواہی دے, دل سے بھی تصدیق کرے, دل بھی گواہی دے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے جوڑ دیں کہ ہم واقعی معافی مانگنے والی ہماری کیفیت, اور ایسے تصور کریں کہ دل خون کے آنسو رو رہے ہیں, دل کے بھی دو ہاتھ ہیں, وہ بھی ہاتھ جوڑ کے سجدے میں گر کے اللہ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں تمام صغیرہ کبیرہ گناہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. روشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمتوں سے آج ہم اپنے نیت ارادے سے صالحین کی جماعت, نیک لوگوں کی جماعت سلسلہ عالیہ نشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو گئے, داخل ہو گئے. ہمارے سلسلے میں کوئی داخل ہو یا نہ ہو, آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لانے کے بعد نیک اعمال ضروری ہے. تو بیعت ہونے کے بعد بھی یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اپنی زندگی سے کبیرہ گناہوں کو ختم کریں, کبیرہ گناہوں سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں. ساری زندگی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں, اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں. اور دوسرے نمبر پر اتباع سنت کا راستہ اختیار کریں, ہر کام سنت کے مطابق. اور تیسری چیز ہے اعمال, نیک اعمال صالحہ کریں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, پردہ, یہ چیزیں کرنی ہی کرنی ہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا. اس کے ساتھ 6 اعمال ہیں. سب سے پہلا عمل استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کی ایک تسبیح صبح, ایک تسبیح شام کو. ایک ہوتا خالی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا. ایک کہتا ہے دل کی کیفیت کے ساتھ استغفار کرنا کہ میرا دل اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے, رو رہا ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. تو اور گناہوں کو سامنے رکھ کر یہ گناہ میری زندگی میں اللہ میں معافی مانگتا. جو گناہ نہیں چھوٹ رہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بار بار فریاد کرنا کہ اللہ مجھے گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتے ہیں. پاک انسان، پاک آنکھیں، پاک زبان، پاک دل، پاک دماغ کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں. تو اپنے ہر عضو کو پاک کرنے کی کوشش کریں. ہم گناہوں کو ختم کر دیں اپنی زندگی سے، تو ہمارا جسم پاک ہو جائے گا. گناہ ناپاکی ہے، نیکی پاک چیز ہے. اور اللہ نہ کرے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ سچے دل سے معافی مانگی جائے اور اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کی جائے. تو پہلا عمل استغفار ہو گیا. ساری زندگی مرتے دم تک ہم نے استغفار کرنا ہے. ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو صبح بھی 100 مرتبہ اور 100 مرتبہ شام کو بھی استغفار. دوسرا عمل ہے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس درود شریف کو ادب، محبت، ذوق، شوق کے ساتھ صبح بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں. ٹھیک ہے، بہت ادب، محبت، ذوق، شوق کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں درود شریف پڑھیں گے، فرشتے درود شریف کو سن کر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضہ اقدس پہ جا کر ہمارے والد گرامی کا نام لے کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں گے. تیسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں. سپارہ، آدھا سپارہ پاؤ، کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں. اور اگر تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو کہیں نہ کہیں سے ضرور سیکھیں. ہمارے ہاں آن لائن بھی تجوید سکھائی جاتی ہے خواتین کو. مردوں کو چاہیے وہ اپنے قریب کسی محلے کے امام صاحب، قاری صاحب کے پاس جا کر تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں اور تفسیر بھی سنیں، سیکھیں. ہمارا ہفتہ وار درس قرآن بھی ہوگا انشاءاللہ، اس میں بھی شامل ہوں. قرآن پاک کو سیکھیں. زندگی میں ایک دفعہ کسی سے ضرور قرآن پاک پڑھ لیں. تو تیسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت. پہلا عمل استغفار، دوسرا درود شریف، تیسرا قرآن پاک کی تلاوت. چوتھا عمل ہے وقوف قلبی. وقوف قلبی کیا مطلب؟ قلب کا ٹھہراؤ، دل کا ٹھہراؤ عام حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جائے. ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں عام حالات میں اللہ کی یاد آ جائے. دست بکار دل بیار. پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کار ول دل یار ول. ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو. میں ابھی آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. میں کھانا کھا رہا ہوں، میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں، میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہوں، میرا دل ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ 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 کر رہا ہے. شروع میں کرتا نہیں ہے. ہم کوشش کریں، پریکٹس کریں، اللہ سے مانگیں ہمارا دل ذاکر بن جائے، عام حالات میں ہمیں ذکر نصیب ہو جائے. اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی. وقوف قلبی کے لیے ایک بہترین چیز اتباع سنت، مسنون دعاؤں کا اہتمام. مسنون دعائیں یاد کریں ہر موقع محل کے مطابق. ہمارے پیارے آقا نے یہ عمل کیسے کیا تھا؟ دائیں طرف سے شروع کیا تھا اور دعا کیا پڑھی تھی؟ وہ مسنون دعا کو پڑھیں. اس سے بھی بندے کو اللہ کا دھیان یاد نصیب ہوتی ہے. پانچواں عمل ہے مراقبہ. صبح و شام دن رات میں کچھ 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ نکال کر اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں بیٹھیں. باوضو ہو کے چوکڑی مار کے مصلے پہ بیٹھ جائیں، بے شک نیچے گدی رکھ لیں، جیسے آسانی ہو. قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر کے سر نیچے جھکا لیں، جیسے بندہ بیٹھا بیٹھا سو رہا ہوتا ہے. ایسے ذکر کریں اور یہ سوچیں. مراقبہ سوچ کا عمل ہے. آپ نے آنکھیں بند کر کے سوچنا. کیا سوچنا؟ پہلی سوچ یہ سوچنی ہے کہ اوپر سے آسمانوں سے اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت کا نور آ رہا ہے، ہمارے دل میں سما رہا ہے. ہمارے دل کی ظلمت اور سیاہی، جو گناہوں کے جتنے اثرات ہیں، وہ دھل کے صاف ہو رہے ہیں، جس سے بڑے پائپ سے اوپر سے دودھ گر رہا ہو. اس طرح اللہ کی رحمت کا نور آ رہا ہے، ہمارا دل صاف ہو رہا ہے. اور دل کے پیالے کے اندر سینے میں بائیں طرف، بائیں چھاتی میں بھی بائیں طرف ہمارا دل ہوتا ہے. یہاں تصور کریں پیالے کی شکل میں دل ہے، صاف ہو گیا، اور پھر وہ نور ہمارے دل کے پیالے کے اندر جا رہا. اور کبھی بھی ہمارا دل اس نور سے بھرتا نہیں. آ رہا نور، آ رہا، ہمارا دل کھینچ رہا اس نور کو. اور آخری سوچ یہ سوچنی ہے کہ ہمارے دل کے اوپر نور سے اللہ لکھا ہوا ہے، تصور کرنا ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. دل ذکر کر رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے سکون سے سن رہے ہیں، جیسے ابھی آپ خاموشی سے میری بات سن رہے ہیں. ہلنا چلنا کچھ نہیں، نارمل بیٹھے، سانس نارمل روٹین سے لینا ہے، زبان بند رکھنی ہے، بس دل ذکر کر رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے سن رہے ہیں. شروع میں ذکر نہیں کرے گا، وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، نیند آئے گی، گردن تھکے گی. لیکن اگر آپ ہمت کر کے 4-6 مہینے 8 مہینے آپ سال ذکر کرنا شروع کر دیا، روزانہ 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ،
2 وقت میں آدھا گھنٹہ صبح کر لیں، آدھا گھنٹہ شام کو کر لیں، دن میں کر لیں، رات میں کر لیں، جب آسانی، جب موقع ملے باوضو ہو کے ذکر شروع کر دیں۔ 2 4 6 مہینے 8 مہینے کرنے کے بعد آپ کو خود لگے گا کہ واقعی اب خیالات وسوسے کم ہو گئے ہیں اور اب دل نے ذکر شروع کر دیا۔ جب شروع ذکر کرنے لگیں تو دروشی پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ لیں، آخر میں پھر کلمہ طیبہ پڑھ کے ختم کریں، پھر دعا مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے مانگیں یا اللہ میں مراقبے میں بیٹھا تھا، میں مراقبے میں بیٹھی تھی، اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے دل کو اپنی محبت کے نور سے بھر دے اور اس دل کو واقعی جاری کر دے، اس کو ذاکر بنا دے، یہ دل اللہ 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 کرنے والا بن جائے۔ دعا مانگے۔ چھٹا عمل ہے جہاں بندہ بیعت ہو، اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں رہے، ان کی مجالس میں آتا جاتا رہے، بار بار رابطہ کرتا رہے تاکہ دعائیں توجہات ملتی رہیں۔ رابطہ شیخ میں بڑی ضروری چیز ہے، صحبت شیخ، رابطہ شیخ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 6 اعمال، ان اعمال کو کریں، اپنی زندگی میں خیر و برکتیں دیکھیں، اپنی زندگی میں انقلاب دیکھیں اور اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کی لذت دیکھیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمت کر کے، زبردستی کر کے ان اعمال کو کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو